ناروے وچ قرآن حکیم نو کسے بندے جلا دیتا اور ایک نوجوان نے آ کے وہ مزاحمت بھی کی تھی، جن نے جلان دی کوشش کی تھی یا قرآن نو اگ لا دیتی، اسی وہ تے لعنت کرنے ہیں۔ اور جڑے نوجوان نے مزاحمت کی تھی اسی وہ زندگی دی بھی دعا کرنے ہیں اور خالق کائنات وہ غیب تو مدد فرمائے کہ ایک بڑی بڑی تقریب باقاعدہ کٹھیاں ہو کے بندیاں نو سامنے بٹھا کے تے ایک بندہ اتھے قرآن چلاتا ہے، تساں نیٹ تے دیکھیا ہوئے گا، تے انہیں اگ لا دیتی ہے قرآن۔ جتھے اسی مذمت کرنی ہے، جتھے اساں لعنت کرنی ہے، جتھے اساں تکلیف ہے ہر مسلمان نو، اتھے دسنا بڑا ضروری ہے کہ اتنا غصہ قرآن تے کیوں ہے۔ جڑا بندہ کسی نو اگ لاندا ہے وہ اندر غصہ تو ہوندا ہے نا، یہ بھی نال سوچنا پائے گا کہ ایک بندہ کسی نو اگ لاندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے جنہاں لوگاں اگ بالی انہاں دے ذہن کوئی ابراہیم دے خلاف غصہ تے ہے سی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلان دی انہاں کوشش کی تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے چیخا نو گلزار بنا دیتا، لیکن بندیاں تے کوشش کی تھی کیوں؟ ساری دنیا نو پتہ ہے کہ انہاں دے بت ڈھا دیتے سن، بت توڑ دیتے سن۔ جڑا کسی دے بت توڑے ظاہر غصہ ہوندا ہے، جہدے بت ہوندے نے انہاں تو غصہ ہوندا ہے۔ اس دا مطلب ہے جڑا کسی دے بت توڑدا ہے او دے تے انہوں غصہ ضرور ہوندا ہے۔ جڑا کسی دے بت توڑدا ہے وہ ابراہیم توڑن تے انہاں تے غصہ ہے، وہ مولا علی توڑن تے انہاں تے بھی غصہ ہے۔ یعنی جڑا بت توڑے گا ظاہر اس گل نو واضح ہے گل کہ بت توڑے سن تے جڑے بت پرست سن انہاں کہ ساڈے بت تساں کیوں توڑے نے، وہ پھر ظاہر دشمن ہو گئے۔ یہ سمجھ آؤندی کہ انہاں دے بت توڑے سن۔ یہ قرآن کسے نو کی آکھے؟ یہ گل قابل توجہ ہے کہ قرآن پاک ایک کتاب ہے، ایک کتاب کسے نو کی آکھے؟ ویسے اس قرآن حکیم نو غور نال پڑھیے تے اے دے وچوں اللہ دی دشمنی بھی ثابت ہوندی ہے تے وہ بھی اس قرآن دی وجہ تو ہوندی۔ جبرائیل علیہ السلام دی دشمنی اس قرآن دی وجہ تو، حضور دی دشمنی اس قرآن دی وجہ تو، اہل بیت دی دشمنی اس قرآن دی وجہ تو۔ جتنے مصائب بیان کیتے جاندے نے اہل بیت دے خلاف، بندے آخر بچے سوچتے ہیں کہ انہاں کسے نو کی آکھیا سی۔ جڑا بچہ سوچ رہا نا کہ حضرت علی کسے نو کی آکھیا سی، حضرت امام حسین کسے نو کی آکھیا سی، امام حسن مجتبیٰ کسے نو کی آکھیا سی، وہ آج اس قرآن دے جلان دے واقعے تو ذہن چ رکھے تے سوچے اس قرآن کسے نو کی آکھیا۔ جدوں بندیاں نو پتہ لگ جائے گا نا قرآن کسے نو کی آکھیا ہے، اہل بیت دی ساری دشمنی سمجھ چ آ جائے گی کہ رسول اللہ نال بندے کیوں لڑے نے، امیر المومنین نال بندے کیوں لڑے نے۔ تانوں پتہ ہے ایڈا شریف خاندان اللہ دی کائنات وچ آیا ہی کوئی نہیں۔ شریف بندے نال جدوں کو بندہ لڑدا ہے ہر بندہ غصہ کردا ہے کہ شریف آدمی نال تو کیوں لڑے ہیں۔ ایڈو شریف خاندان کوئی نہیں جدے تے اللہ بھی درود پڑھدا ہے، جدے تے ملائکہ بھی درود پڑھدے نے، اور پوری دنیا دے ایمان والے اس خاندان تے درود پڑھدے نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو نبی نے جنہ دیا نسلوں تے درود ہے، یا ابراہیم تے دی آل تے درود ہے یا مصطفیٰ تے دی آل تے درود ہے۔ اور اگر توجہ فرماؤ تے ابراہیم علیہ السلام تو لے کے مصطفیٰ تک، او دی آل تو لے کے محمد دی آل تک ہر تھاں اگاں لگیاں۔ بندیاں اگ لائیے، کسے دے دروازے تے لائیے، کسے دے جسم نو جلان واسطے لائیے، اس قرآن پاک لائیے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن دی اگ تو لے کے کسے بوئے دی اگ تک ثابت ہو گیا قرآن بھی انہاں دا، یہ دروازہ بھی انہاں دا۔ تاں رسول اللہ نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ دے وچ قرآن حکیم دی تکلیف کسے نو ضرور ہے۔ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے کہ اللہ نے انہوں نازل کیتا ہے، اللہ دی حفاظت بھی کرے گا۔ ہن بچے سوچن گے کہ جی اللہ حفاظت کرتا ہے، وہ جس اگ لائی ہے وہ لگی کیوں؟ بولو کی گل ہے؟ کوئی سوال کر سکتا یا نہیں؟ سامنے اس جلاتا ہے قرآن تے قرآن اگ لگ گئی۔ اس واسطے اس گل تو بچے پریشان نہیں ہونا۔ اگر شبیر دا خیمہ سڑ سکتا ہے تے قرآن بھی سڑ سکتا ہے۔ جڑی اللہ نے ذمہ داری لئیے وہ میں دسنا چاہنا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو حفاظت دا ذمہ لین دی ضرورت کوئی نہیں سی۔
جڑا اللہ نے ذمہ لیا نا کہ میں یہ حفاظت کراں گا، یہ مطلب یہ خطرہ کوئی ادو ہی سی جدو یہ نازل ہوا۔ خطرہ یہ اج دا نہیں، خطرہ یہ ادو دا ہے جدوں دا یہ نازل ہوا ہے۔ یہ مطلب جس مزاج دے بندے ادو موجود سن اس مزاج دے بندے ہن بھی موجود نے۔ جنی یہ ادو تکلیف سی اونی یہ ہن بھی تکلیف ہے۔ وہ جڑی وجہ ہے نا تکلیف دی وہ میں جناب دے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ اللہ پاک دی دشمنی میں یہ وجہ تو پئی ہے کیونکہ سورہ مبارکہ الممتحنہ دی پہلی آیت اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو تو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایمان والو جو میرا دشمن ہے اسے اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ مطلب ہے اللہ غیب وچ پھر بھی اللہ دی دشمنی ہے، اللہ دے کسے نظر ہی نہیں آیا۔ یہ مطلب ہے قرآن چو ایک تو پتہ لگ گیا کئی باری ہستی نظر بھی نہیں آتی تو پھر بھی دشمنی پی جاندی، کئی باری کوئی ہستی نظر بھی نہیں آتی تو پھر بھی وہی دشمنی پی جاندی ہے۔ اللہ غیب ہے تو پھر دشمنی پی گئی ہے، اللہ کسی نو نظر بھی نہیں آیا تو پھر بھی دشمنی پی گئی ہے۔ ہن بندے نو پتہ لگ گیا بندہ مادی نو کیوں پونکیا، یہ مطلب ہے غیب وچ بھی کوئی ہستی رہے تو دشمنی پی جاندی ہے۔ دشمنی غائب بھی ہو جاندی ہے، اللہ غائب ہے تو دشمنی اللہ دی قرآن وچ موجود ہے۔ وہ میں دشمنی دی وجہ اللہ بلی ہے۔ دوسری آیت میں پڑھ دینا سورہ مبارکہ بقرہ وچ خالق فرماندا ہے کل من کان عدو للجبریل، میرے حبیب اس بندے سے کہہ دے، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے۔ جبریل دی بھی دشمنی ہے جی، اچھا جبریل بھی کسی نو آندا جاندا نظر نہیں آیا، دشمنی وہ دی بھی پئی۔ وہ جبریل دی دشمنی تو اللہ دی دشمنی دا کھوج لب گئے۔ کیویں؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جبریل کے دشمن سے کہہ دے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ جبریل سے دشمنی کیوں کرتے ہو؟ اس نے تو قرآن اللہ کی اجازت سے نازل کیا ہے۔ لو جی ہن پتہ لگا جی کہ قرآن نازل کرنے والے دی وجہ تو وہ دی دشمنی ہے، جنہیں بھیجیا ہے وہ دی بھیجن تو دشمنی ہے، جڑا لے کے آیا ہے وہ دی لے کے آن تو دشمنی ہے۔ ہون سمجھ پہ آؤندی ہے، نڑے نڑے گل لگ گئی ہے۔ لوگ دشمن اللہ دے بنے نے، اس قرآن بھیجیا کیوں ہے؟ تے جبریل دے بنے نے، اس لیاندہ کیوں ہے؟ جدوں بھیجن والے دی دشمنی غیب چ پی گئی ہے، لیاون والے دی دشمنی غیب چ پی گئی ہے، اے جدے دل تے نازل ہویا وہ دی دشمنی نہیں سی پینی۔ یہ مطلب ہے پیغمبر اسلام دی دشمنی نہیں نوجوانوں اس قرآن دی وجہ تو پئی ہے۔ اس واسطے کہ دنیا دا کوئی عالم دین نبی پاک دی دشمنی 40 سال تو پہلا ثابت نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ نبی پاک دی دشمنی 40 سال تو پہلے ثابت نہیں کر سکتا۔ پوری سوسائٹی امین بھی مندی سی، صادق بھی مندی سی، ایک دم بندے قتل واسطے تیار ہوئے نے تے وجہ صرف اے ہے وہ نبی تے قرآن نازل ہون تو پہلا دشمنی ہے ہی کوئی نہیں سی۔ یہ مطلب ہے اللہ دی دشمنی پئی ہے اس قرآن پاک دی وجہ تو، جبریل دی دشمنی پئی ہے اس قرآن پاک دی وجہ تو، پیغمبر دی دشمنی پئی ہے اس قرآن پاک دی وجہ تو۔ تسی یہ پڑھو کرو نا روز تہاڈی بھی پی جائے۔ میں پھر پیانا میں پیانا اللہ دی دشمنی کی وجہ تو میں ثابت کر قرآن دی وجہ۔ جبریل کی آکھیا کسی نے؟ جبریل کسی دے بال دی کلفی لے کے نہ سکے؟ جبریل کی کیتا ہے؟ قرآن لے آندا نا۔ او دی دشمنی قرآن لے آن دی وجہ تو تے نبی دی دشمنی قرآن سنان دی وجہ تو۔ کلے بہ کے سوچیا جے جمل تو لے کے سفین تک، سفین تو نہروان، تو نہروان تو لے کے کربلا تک تے آج تک امام زمانہ نو پونکن والے تک تانوں ہنے پتہ لگ جائے گا جدوں بھیجن والے دی انی دشمنی ہے، لیاون والے دی انی دشمنی ہے، اے پہنچان والے دی انی دشمنی ہے تے بچان والے دی کوئی دشمنی نہیں سی۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ کہ میرے عزیز دوستو دشمنی پئی کیوں ہے؟ اس قرآن دی وجہ تو۔ بہت مہربانی۔ ایک قرآن ایک کتاب ہے، انہیں کسی نے آکھیا کی ہے وہ تو میں دسنا۔ جڑا قتل کر کے اندر ٹر جائے نا وہ اندروں کر دے انہوں نے پیسے لاؤ، وہ اندر نے بڑے لا دیتے ہیں، وہ اندر نہیں تو ہلاندے نہیں پائے۔ وہ وکیل نو کھڑ کے اندر نے پوچھے دسو پیسے لانے ہیں کہ نہیں؟ وہ سکیا پتر تیرے دے بڑے پیسے پر لاندے نے، میں بھی کوشش پہ کرنا، ہوں تو آرام نالنا کوئی صبر کر تے دعا کر، اس واسطے کہ 302 تیرے لگی ہے، پہلا قتل کیتا ہی پھر جا کے من گیا ہے، من گیا نا اتنے ہوں من آئے ہیں تو میں ہوں کی کراں؟ یہ بھی کوشش پہ کرتے ہیں، کوئی بہانے کرنے تے آواں پئی
ان تو جا کے پستول سٹیا سیدھا جا کے اتنے تھانے تے آخیا آ میں مارا جا پستول جتے آ میں جی مینوں پڑھ لو ادوں تو بہادری کیتی ہے ہن پھس گئے ہیں اصل گل پیسیاں دی نہیں اصل گل جج دی نہیں اصل گل وکیل دی بھی نہیں تیرے گھردیاں دی بس دی گل نہیں جڑی 302 کتاب وچ دی لکھی ہے تو دی سزا لکھی ہے جڑی کتاب وچ 302 دی سزا لکھی ہے جڑی کتاب وچ 302 دی سزا لکھی ہے وہ نہ کوئی وکیل چٹ سکتا ہے تے نہ کوئی جج مٹا سکتا ہے تے نہ تیرے گھر دے کھا سکتے ہیں ادو انہوں بے وقوف نو پتہ لگتا ہے مینوں بندے نہیں پہ مرواندے مینوں کتاب پہ مرواندے صدقے جاواں مولا بھی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ ادو سمجھ آتی ہے کہ گل بندیاں دے وس چوں نکل گئی ہے اس واسطے قانون دی کتاب مینوں پڑھے ہے مینوں کتاب پڑھیا ہے ہن پتہ لگا جے کتاباں دی دشمنی کیوں پیندی کتاباں دی دشمنی اس واسطے پیندی ہے قانون دیاں کتاباں دے ہر وہ بندہ خلاف ہوندا ہے جڑا قانون شکن ہوئے قانون دیاں کتاباں دے ہر وہ بندہ خلاف ہوندا ہے جڑا قانون شکن ہوئے جڑا گرفت چ آوندا ہے نا وہ کتاب دے خلاف ہوندا ہے کہ اے دے وچ لکھے ہے اے دے وچ لکھے ہے اے دے وچ لکھے ہے لو جی پوری کائنات تے جدی جدی دشمنی قرآن دی وجہ تو پئی ہے صرف اس واسطے پئی ہے ادو اگے میرے کول اج کوئی گل نہیں جڑی میں کرن والی میرے کول ہے اے قرآن ہی دسدا ہے حلال کیا ہے حرام کیا مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے قرآن دسدا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے جنیاں بندیاں جائز کام کرنے نے وہ بھی قرآن دے مخالف نہیں جنیاں بندیاں حلال کام کرنے نے وہ بھی قرآن دے خلاف نہیں جننے بندے ادو حلال کام کرتے سن انہوں نے بھی قرآن کچھ نہیں آکھیا جننے بندے ادو بھی جائز کاماں نو پسند کرتے سن انہوں نے قرآن کچھ نہیں آکھیا حرام کرن والے دے ادو بھی قرآن خلاف سی حرام کرن والے دے ہن بھی قرآن خلاف ہے حرام کرن والے ادو بھی قرآن دے خلاف سن حرام کرن والے ہن بھی قرآن دے خلاف نہیں جی غلط دسو جی قانون دی کتاب نہیں تے اے ختمہ تے پڑھیا جائے تے کسے نو کی تکلیف ہے تراویاں چ پڑھیا جائے تے کسے نو کی تکلیف ہے مجلساں چ پڑھیا جائے تے کسے نو کی تکلیف ہے کسے قبر تے حافظ بہا دیو ساری زندگی پڑھدا رہے اونوں کی تکلیف ہے اوے اللہ دے بندے او دی مخالفت قبراں تے پڑھن واسطے آوندا تے کوئی نہیں سی ہونی یارویں تے پڑھن واسطے آوندا تے کوئی نہیں سی ہونی صرف حفظ کرن واسطے آوندا تے کوئی نہیں سی ہونی اوے دسدا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جننے بندے حرام کرتے سن سگریٹ تے پابندی لگ جائے تے تکلیف انہوں ہوندی ہے جڑا پیندا ہوئے جڑا نہیں پیندا ہوندا آ تے چنگا ہویا جے نہ ویگن چ مڑدے سن نہ کدھر روٹی کھا کے پہلے جتھے مرضی لا لیندے سن آ تے چنگا ہویا آ جڑے میری آ تے تھوڑی توجہ تے پھر دسنا گل جڑا نہیں نہ پیندا او آندا آ تے چنگا ہویا جڑا نسوار نہیں کھاندا نسوار کھا کے بندے تھک دے بھی نہیں جدوں نسوار تے پابندی لگ جائے جڑا نہیں نہ کھاندا او آندا لا بھئی آ تے چنگا ہوئے اے تھو تھو کرتے پھرتے سن جڑے پان نال کسے بندے تو تھکو تے کپڑے خراب ہو جان نویں پا کے نکلے او آندا اللہ ہی ہے کہ جے پانا تے پابندی لگے ایک تے کھلو جان تھاں تھاں تھکدے پھردے جدن پابندی لگدی ہے ادن او آندا آ تے چنگا ہویا قرآن دی عظمت دی قسم ہے جدن نبی دسیا نا ماں حرام ہوندی ہے بہن حرام ہوندی ہے خالہ حرام ہوندی ہے پھپھی نکاح واسطے حرام ہوندی ہے پنیوی نکاح واسطے حرام ہوندی ہے بھتیجی نکاح واسطے حرام ہوندی ہے جننے بندے سلمان طبیعت سن انہاں آکھیا آ تے چنگا ہو صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے جتنے بندے ماواں دا حیا کرتے سن انہاں آکھیا چنگا ہو گیا ہے جننے سمجھتے سن بہناں دا حیا کرتے سن او اندر تے چنگا ہو گیا ہے جڑے دھی نوں دھی سمجھتے سن او آندے سن آ تے چنگا ہو گیا ہے جڑا پنیوی نوں بہن دی دھی سمجھ کے دھی سمجھتے سن او آندے سن آ تے چنگا ہو گیا ہے جڑا بھتیجی نوں بھرا دی دھی سمجھ کے دھی سمجھدا ہے او آندا سی آ تے چنگا ہو گیا ہے ہن سمجھ آئی جے کسے غیرت مند نوں قرآن دی کوئی تکلیف نہیں صدقہ جاواں مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے کسے شریف آدمی نوں قرآن دی کوئی تکلیف نہیں جنہ کل جلایا سی وہ بھی بدماش سن سارے اٹھاؤ یار تے جنہ آج جلایا وہ بھی بدماش نہیں اللہ فرماندے ہم حفاظت کریں گے اسی یہ دی حفاظت کریں گے ہن سنو دی یہ دی حفاظت کی یہ دی حفاظت ہے نہیں کہ مطلب ٹھپ کے گھر تر چھڑے تے آکھیا محفوظ ہے کئی حافظ سمجھتے ہیں ایسا حفظ کیتا ہے تے ایسا محفوظ رکھے اپنے سینے جھوٹ ہے محافظ اور حافظ میں فرق ہوتا ہے کیونکہ حافظ قرآن یزید کی بیعت کر سکتا ہے محافظ قرآن یزید کی بیعت صدقہ جی شکریہ
مولا تم جزا مولا تہاڈا دربار پاک تے آنا قبول فرمائے اور تمام دوستان دی دلی دعا مولا قبول فرمائے. عزیزو حافظ قرآن اور ہے اور محافظ قرآن اور. اصل چ محافظ قرآن کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے سا حفاظت دا ذمہ لیا. کنے لیا جی؟ اللہ نے. اچھا اللہ آ کے کسی نے قرآن سنایا ہوئے کسی نے پڑھایا ہوئے نہیں. یہ مطلب ہے اللہ بھیجے جبریل دے ذریعے اگوں نکلے محمد دی زبان دے ذریعے. یارہ دو ہی کافی نے. جبریل دے ذریعے نبی دے قلب تے نبی پاک دی زبان دے ذریعے لوگاں تک آیا. میں اتنی مختصر گل کر رہا لمبی گل کریے تے گل پھیل جاندی یاد نہیں رہندی. بچے یاد کر لو اپنے دوستانوں اپنے ٹیچراں اسلام یاد دیا ٹیچراں آرام نہ پوچھو سر جی پوچھو آرام نہ پوچھو نا سر جی اے اللہ نے جڑا قرآن ساڑھے تک پہنچایا ہے کس ذریعے نہ پہنچایا؟ وہ آکے گا نزل بہی روح الامین علی قلبک. اللہ نے جبریل دے ذریعے پیغمبر دے دل تے نازل. تے پھر دل تو کیوں آیا؟ وہ آکے گا نبی دی زبان دے ذریعے ساڑھے تک پہنچے. گل مک گئی. یہ مطلب ہے اللہ اتوں بھیجدا ہے تے کسے ذریعے نہ. اچھا تے بندیاں تک پہنچاندا ہے تے کسے ذریعے نہ. تیرا کی خیال ہے حفاظت کرنے واسطے اس کوئی ذریعہ نہیں بنا؟ صدقہ جاواں مولا تانوں جزا دے. یہ مطلب ہے کوئی حفاظت کا بھی تو ذریعہ ہے نا. میں کہ اللہ دی حفاظت کا کوئی ذریعہ ہے؟ فرمایا ہے. سورہ مبارکہ فاطر دی آیت مجیدہ بالکل میں قریب کر دینا کیونکہ مغرب تو پہلے میں چاہنا بھی میں مغرب دی اذان تو پہلے میں عرض کیتا سی 4 بجے کھڑا کرو تاکہ 5 بجے یا 5 منٹاں تو اتے ختم ہوئے. یہ تو پہلے اذان تو پہلے نماز نہ کہے میرے تے پہ جائے. بڑے اترے بندے ہوندے نے ہاں نماز پڑھنی سی جیوں شروع ہویا جیوں شروع ہوئے. ہاں کسی دی نماز میرے سے نہ پہ جا تسی اپنی آرام نال پڑھو. لو جناب علی اللہ فرماندا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. بڑا کمال ہے. خالق فرماندا اے حبیب جو ہم نے تیری جانب وحی نازل کی ہے نا کتاب کی شکل میں یہ حق ہے. کیا بات ہے. یہ کتاب جو ہے کہ وحی کی شکل میں اتری ہے یہ کتاب شکریہ جناب حق ہے. پھر اللہ فرماندا ہے ہاں مصدق لما بین یدیہ یہ تو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. یعنی اگر تورات پہلے آ چکی ہے تو یہ تصدیق کرنے والی ہے. اگر زبور آ چکی ہے تو یہ تصدیق کرنے والی ہے. اگر انجیل آ چکی ہے تو یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے. وہ انجیل نو منن والے ہو کیوں یہ مخالفت کر دیو؟ یہ تو تہاڈی انجیل دی تصدیق کرن. کیا بات ہے. اور تورات تے زبور نو منن والے ہو کیوں یہ مخالفت کر دیو؟ یہ تو تہاڈی تصدیق کرنے واسطے آیا ہے. میرے عزیزو پھر خالق نے فرمایا اور ان اللہ ایک گل کرن تو بعد اللہ فرماندا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اور جو بندے ہیں نا وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے. جیڑا بچہ ماسٹر کے بہانہ بنائے نا کہ سر جی میں 3-4 دن نہیں آنا کھورے کی ہو گیا تو کی ہو گیا تو کی ہو گیا. ماسٹر نو آندا ہے میرے نال سیدھی گل کر میں تینوں اندروں جان. ٹیچر نو بچہ آ کے میری سر پیڑ بھی ہوندی ہے وہ آندا میں تینوں جان تینوں میں وچوں جان. یہ جڑے لوکاں دے گھراں چوں آئے نے تے اگے بیٹھ کے 6 گھنٹے پڑھدے نے کسے دے جمے انہاں نو ٹیچر وچوں جاندا ہے تے جنے بنائی ہی آپ نے. تہاڈا کی خیال ہے وہ نہیں بندے وچوں جاندا کہ بلا کو گل کرن والی ہے. کیڑا بندہ جڑا اللہ دے سامنے سیاںا بنے اللہ سانو اندروں جاندا ہے تے چنگی طرح جاندا ہے. اگلی گل یہ کہ کئی بندے آندے نے میں تینوں پرانا جاننا. تسی مینوں کنا کو پرانا جانتے ہو جی؟ مثلا میں سکول ٹیچر سا سائیکل تے جاندا سا. ناصر محمود میرا نام ہے. علی ناصر حسینی بھی نہیں سی ناصر محمود. کدوں تسی مینوں جان کہ سائیکل تے جاندے ویکھیا تے گل کر کوئی تسی مینوں بہت گھٹ جانتے. جڑا ادوں دا جاندا ہوندا میں تینوں ادوں دا جاندا. کدوں دا جدوں سائیکل تے سکول جاندا. ہاں وہ ٹھیک ہے بھائی. اچھا جو سائیکل بھی نہیں سی ہوندی ادوں کون جاندا؟ ادوں پیچھے کو جاندا. یہ مطلب ہے آخر کار جی میں مینوں اما جاندی ہے آباد رہو جی وہ میں پھر کوئی بھی نہیں جانتا. قرآن دی قسم ہے 100 ماں کٹھی کریے وہ انج نہیں سانو جاندی جی میں وہ جانتا ہے. اللہ فرماندا ہے میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تو تھا ہی نہیں. ہائے ہائے. اور جب تم ماں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں. اللہ سانو بڑا پرانا جانتا ہے. اللہ سانو بڑا اللہ فرماندا ہے میں وہی نازل کیتی ہے کتاب دی شکل وچ کتاب حق ہے. میرا سونا تے بندے نو میں جاننا. میں کہ اللہ کتاب حق کہہ کے
اگو بندے والی گل کیوں کیتی جے؟ فرماندا میں جاندا نہیں جدوں ایک قانون آنا ہے انہاں کی کرنا ہے، جدوں میں قانون بھیجنا ہے کتھے کتھے تکلیف ہونی ہے، میں کہ پھر اللہ کی کیتا ہی خدا دا نہ ہی مولوی آیتاں تے ہاتھ نہ رکھ، جڑا ادیاں آیتاں پڑھ کے کسی دا ایمان ضائع کرے وہی یزید ہے، جڑا ترجمہ اپنا مطلب دا کرے وہ بھی یزید ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے صرف کتاب کو نازل کر کے آوارہ نہیں چھوڑا، سُمَّا رَسْلَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جن کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ ہر جمعے سے اعلان ہو گیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ لو جناب ٹھیک ہو گیا، بسم اللہ۔ ناہید عباس صاحب تشریف لے کے آ گئے، یہ بہت اچھا ہو گیا۔ میں تمہیں پتا جڑا مگروں پڑھن والا ہونا ہوئے ادھر ہی دھیان رہتا ہے، ہوں آؤں نے کدوں آؤں نے، وہ تشریف لے آئے نے، الحمدللہ مولا جزائے خیر عطا فرمائے، تہاڈا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ لو جناب علی میرے تو بعد انہاں دا اعلان ہویا سی تے وہ تشریف لے آئے۔ جدوں کسے منتظر دا منتظر آ جائے بہرحال بندے نوں راضی تے ہونا پیندا نا، راضی ہو گیا وہ، اے دیکھو جی اے قرآن۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے کچھ لوگوں کو، ہم نے اپنے بندوں میں سے ان کو چن لیا ہے۔ مہربانی فرماؤ، قرآن جلان تک گل آئی ہے، فکر نہیں کرنا، ایک اعلان ہو چکا ہے مسیتاں دوجا میں کرنا، وہ اساں ہی کرنا ہے اور نہیں کسے کرنا، وہ مجلساں اس واسطے کرانے اسی اجازتاں لے کے، وہ دوجے اعلان واسطے۔ ساڈا اعلان مسیتے ہو جائے تو مجلسی تے لوڑ ہی مک جائے۔ ہر مسجد سے اعلان ہو گیا حضرات یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سنیا لوگاں یہ اللہ کی، ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوجا اعلان ساڈے ذمے میں اسی کرن لگے ہیں، دو علماء دے درمیان کر کے کہن لگا جی اگے اعلان تو سب سنیا ہوئے تو میں نے دسیا جی میں کرن لگا، ایسا ہی کرنا ہے۔ پوری دنیا میں اعلان ہو چکا ہے کہ حضرات یہ اللہ کی کتاب ہے، ہن میں کرن لگا۔ حضرات قرآن میرے ہاتھ میں، یہ بھی اعلان ضروری سنیے کہ یہ بے وارث نہیں ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کے وارث بنا دیے ہیں۔ حضرات جو بندہ کتاب کو جانتا ہے اس کا جو بھی مذہب ہو سکتا ہے، جو وارثوں کو جان جاتا ہے یا وہ شیعہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، ہر چیز وراثت ہوندی ہے تے وارث ہوندا ہے۔ تسی ککر ہوئے کسے دی پیڑی وچ، اتھوں مسواک تو ڈکیا ہوئے لکھیا ہوئے ککر تے کہ ایدی ٹانی لانا منع، مالک آکھیا ہوئے منع، تے بندہ اتھوں مسواک تکے نہ لا کے کی پیا ہوندا ہے۔ کئی ایڈے بدے ہوندے نے جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی، اور لا کے مسواک بندہ وضو چ کر لوے اور نماز بھی جائز نہیں۔ اور پچھو علماء نو ہویا کہ انہاں کہ مالک دے ڈکے دے بعد اس وارث نو پوچھن تو بغیر مسواک لائیے۔ اللہ دے بندے وارث نو پوچھن تو بغیر مسواک کیتی ہوئے، وضو وچ نہ وضو قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ سجدہ قبول ہے، نہ رکوع قبول ہے۔ ایک میں تینوں دس چھڑا، جن نے قرآن دے وارثاں نو چھڑ دیتا، قرآن پڑھے وہ بھی حرام ہے، ختم وچ پڑھے وہ بھی حرام ہے۔ ناجائز ہوئے گا قرآن پڑھنا جڑا وارثاں نو نہیں جانتا۔ تو اڈا کی خیال ہے کوئی وارث ہے کہ نہیں ہے؟ دو دلیلہ صرف دین لگا وارثاں نہیں، ویسے اسی سارے ہی وارث ہی ہیں، وہ وارث ہی اسی لعنت کرنے ہونے تے جنہیں قرآن نو اگ لائی۔ یہ دا مطلب ہے الحمدللہ اسی بھی ایک قسم دے وارث ہیں، لیکن اسی لعنت ہی کر سکنے اور کی جڑا سامنے سی ہتھی بھی پی گئے۔ تساں ویڈیو ویکھی ہوئے گی، انہوں سکورٹی نے پھڑیا، اس انہوں ساڑھے فوج دے بڑے افسران سلام پیش کی تھی، جس ناروے قرآن سڑدا ویکھ کے تے بندے دی ہتھی پی گیا، انہاں کہ کمال کی آئی ایس پی آر نے سلام پیش کی، ساڑھے آئی ایس پی آر نے سلام پیش کیتا کہ نوجوان تینوں سلام ہے جنہیں ایڈی بہادری کی تھی۔ یہ مطلب ہے تکلیف سانوں بھی ہے۔ یہ وارث کون ہے؟ وہ میں دس وارث ہونے جڑے اے دے حلال نو حرام نہیں ہون دیندے،
اوئے ہوئے صحیح کیا بات. آئے ہائے حفظ کرنا اور بات ہے, حفاظت واسطے لڑ پینا بھی اور بات ہے. یہ دے حلال نو حرام نہیں ہون دیندے تے حرام نو جائز نو ناجائز نہیں ہون دیندے تے ناجائز نو جائز نہیں ہون دیندے. او کون نے؟ او تانوں میں دسنا. میں وضو کیتا ہے اس نے اس گھروں کر کے آیا تے قرآن نو ہاتھ لا رہا کھول رہا. راج سو گیا سا اگلی مجلس تو رس ہے وہ ستیا اٹھ کے پھر کرنا پیندا, ستیا اٹھ کے پھر کرنا پیندا. اندازہ لاؤ ساڈیا وارثاں دا جڑے سو جان تے پلید ہو جاندے نے. نیند تو بندہ اٹھے تے دوبارہ وضو کرنا پیندا جی. پلید ہون تو مراد ہے کہ نیند جڑی یہ غالب آ جائے تے بندہ بے سدھ ہو جاندہ ہے. جدو دوبارہ اٹھے تے پھر تجدید وضو کرے. یہ بڑی ضروری گل ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے ایک ہنگلاٹ آیا ٹکا کے تے دوبارہ میں وضو کیتا ہے. اسی بھی انہاں جیسے ہو جان گے جڑے سو جان تے ساریاں مرضیاں اللہ دیاں لے جان. انہوں جدو وضو کیتا میں کیتا ہے ہر ویلے پا کے. بس آخری جملہ ہے جنہیں بھیجیا ہے وہ بھی ہر ویلے پا کے. تے جڑا جبریل لے کے آئے کدی کسی جبریل نو وضو کرن ویکھیا ہوئے کتے غسل کرن گیا وہ بھی ہر ویلے پا کے. تے جدے دل تے اترے وہ بھی ہر ویلے پا کے. تے جڑی زبان چوں نکلے وہ زبان ہر ویلے پا کے. تے آ قرآن ہے اس ویلے نہیں پاک نہیں ہر ویلے پا. وہ قرآن رات نو مسیتے جاؤ تو کتے گیا ہوندا وضو کرن جدوں کرنا اساں ہی کرنا. جنہیں بھیجیا ہے وہ بھی پا کے تے ہر ویلے پا کے. جنہیں لیاندا ہے وہ بھی پا کے ہر ویلے پا کے. جدے اُتے نازل ہویا مصطفیٰ بھی پا کے تے ہر ویلے پا کے. جدے منہ چوں نکلیا وہ منہ پا کے تے ہر ویلے پا کے. تے آ قرآن پا کے تے ہر ویلے پا کے. مولوی قرآن تے میرا ہاتھی یہ دے وارث ہو نہیں جڑے ہر ویلے پا کے. جڑے کو تیرے کو لین لیا وہی رولا لے 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 ہاں وہ یار لے آنا. کوئی ہے ہی تے دس نا, کوئی بی بی ہے تے دس, کوئی مرد ہی تے دس, کوئی مرد پاک ہر ویلے تے دس, کوئی بی بی پاک ہر ویلے تے دس. بڑے 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 لوگ گزرے نے رضی اللہ عنہ ہو تے رضی اللہ عنہا. مستورات بھی گزریاں نے تے مرد بھی گزرے نے بڑے بڑے. دسنے وہ نہیں جڑے ہر ویلے پاک ہون.